کبھی آپ نے سوچا ہے دنیا کے کونے کونے میں گھومنے والا وہ بادشاہ کون تھا جسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اقتدار دیا، جو مشرق اور مغرب تک گیا، اور جس نے یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے ایک عظیم دیوار کھڑی کر دی؟ جی ہاں، وہ تھا ذوالقرنین علیہ السلام۔ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، یعنی ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور ہر چیز کا ایک ذریعہ عطا کیا۔ ذوالقرنین ایک ایسا نام جو طاقت، عدل اور ایمان کی علامت تھا، لیکن یہ کہانی صرف طاقت کی نہیں، یہ ایمان اور انصاف کی کہانی ہے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف بڑھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے کالے پانی میں ڈوبتا پایا۔ وہاں ایک قوم ملی، اللہ نے اسے اختیار دیا، چاہے سزا دے یا نرمی کرے۔ ذوالقرنین نے کہا جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور جو ایمان لائے گا، وہ نیک عمل کرے گا، اس کے لیے ہمارے پاس بہترین بدلہ ہے۔ یہ ہے ایک عادل حکمران کی پہچان، طاقت بھی ہے، اختیار بھی، لیکن دل میں رحم اور عدل کی روشنی بھی ہے۔ پھر وہ مشرق کی سمت بڑھتا ہے، ایک ایسی قوم کے پاس جو سورج کی تپش میں رہتی ہے، جن کے پاس کوئی سایہ، کوئی عمارت نہ تھی۔ ذوالقرنین وہاں بھی ٹھہرا اور ان کی زندگی دیکھی، اور وہاں بھی انصاف اور علم کی روشنی پھیلائی۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو زمین کے ہر کونے کو اللہ کے نور سے منور کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ایک ایسی جگہ جہاں کے لوگ بولی بھی مشکل سے سمجھتے تھے۔ وہ لوگ بولے یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، کیا آپ ہمارے لیے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، ہم آپ کو کچھ خراج دیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، اللہ نے جو طاقت دی ہے اسی سے میں تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے لوہے کی چادریں لائی، پہاڑوں کے بیچ رکھی، پگھلا ہوا تانبا ڈالا، اور یوں یہ دیواریں ذوالقرنین وجود میں آئی۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا، کچھ پرانے مورخین نے کہا یہی سکندر اعظم تھا، مگر سکندر مشرک تھا، جبکہ ذوالقرنین اللہ کے مومن بندہ تھے، تو وہ الگ شخصیت تھی، ایک نیک بادشاہ، موحد حکمران، جس کا مقصد دنیا نہیں بلکہ رضائی الہی تھی۔ سوچئے اگر آج کے حکمران، آج کے لیڈر ذوالقرنین جیسا عدل، رحم اور ایمان اپنے دل میں جگا دیں تو زمین ایک بار پھر امن سے بھر جائے گی۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ایک دعوت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس اختیار ہے، اختیار آزمائش ہے اور عدل عبادت۔ میں ہوں آپ کا اپنا بھائی، اور آپ سن رہے تھے ذوالقرنین، وہ بادشاہ جس نے زمین کے کناروں تک انصاف پھیلایا۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے یاجوج و ماجوج کے بارے میں، وہ قوم جو ایک دن دیوار توڑ کر نکلے گی اور قیامت کے قریب دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ تب تک اپنے دل میں عدل، ایمان اور عاجزی زندہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔